مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں کچھ جنگیں صرف علاقوں، بادشاہوں یا فوجوں کے درمیان نہیں ہوتیں، بلکہ وہ نظریات، عقائد اور ایمان کے درمیان ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک جنگ تھی جسے دنیا نے صلیبی جنگوں کے نام سے یاد رکھا، ایک طویل، خونریز اور جذبات سے بھرپور سلسلہ جو 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی تک جاری رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کے گرجے اور مشرق کے قلعے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف تھا صلیب کا پرچم اور دوسری طرف تھا ہلال کا نشان۔ 1095 عیسوی میں یورپ کی مذہبی قیادت، خاص طور پر رومن کیتھولک چرچ، ایک بڑے منصوبے کی تیاری میں تھی۔ پوپ اربن دوم کو یہ اطلاع دی گئی کہ مشرق میں مسلمان، خاص طور پر سلجوقی ترک، یروشلم سمیت دیگر مقدس مقامات پر قابض ہو چکے ہیں اور عیسائی زائرین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان اطلاعات میں جھوٹ بھی شامل تھا، لیکن پوپ نے اسے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا تاکہ یورپ کی بکھری ہوئی اور بدحال عیسائی ریاستوں کو متحد کیا جا سکے۔ پوپ نے فرانس میں ایک بڑا مذہبی اجتماع بلایا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں سے یروشلم کو چھیننا خدا کی مرضی ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ جو کوئی بھی اس مہم میں حصہ لے گا اسے جنت کی ضمانت دی جائے گی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اعلان ان ہزاروں لوگوں کے لیے بہت پرکشش تھا جو غربت، بھوک اور بیماریوں سے پریشان تھے۔ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، لیکن جیتنے کو زمین، دولت، عزت اور آخرت تھی۔ اس اعلان کے بعد یورپ میں ایک عجیب سا مذہبی جوش پھیل گیا۔ صرف جنگجو اور بادشاہ ہی نہیں، بلکہ عام کسان، لوہار، چرواہے، عورتیں، یہاں تک کہ بچے بھی اس جنگی مہم میں شامل ہونے لگے۔ لوگ اپنے گھروں، زمینوں اور جائیدادوں کو بیچ کر مشرق کی طرف روانہ ہونے لگے۔ صلیبی مہم کا پہلا قافلہ پیٹر دی ہرمٹ اور والٹر دی پینیلیس جیسے مذہبی رہنماؤں کی قیادت میں روانہ ہوا۔ یہ لشکر تربیت یافتہ نہیں تھا، بلکہ زیادہ تر عام افراد پر مشتمل تھا جنہیں جنگ کا کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا۔ اس قافلے نے راستے میں یہودی بستیوں پر حملے کیے، قتل و غارت کی اور بے شمار بے گناہ افراد کو مار ڈالا۔ یروشلم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی یہ لشکر اناطولیہ میں سلجوقی ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اصل اور باقاعدہ صلیبی فوج، جس میں فرانس، جرمنی، انگلینڈ اور اٹلی کے شہزادے اور سپہ سالار شامل تھے، یہ صلیبی فوج کچھ مہینوں بعد روانہ ہوئی۔ ان میں سے ہر ایک کا مقصد کچھ نہ کچھ سیاسی یا مالی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اگرچہ وہ مذہبی جذبے کے تحت آئے تھے، لیکن ان کے دل میں زمینیں، طاقت اور تجارت پر قبضے کی خواہش بھی شامل تھی۔ دوسری طرف مسلمان دنیا اندرونی سیاسی اختلافات اور فرقہ واریت کا شکار تھی۔ عباسی خلافت بغداد میں محض ایک علامتی حیثیت رکھتی تھی۔ مصر میں فاطمی خلافت کا راج تھا جو عباسیوں سے الگ تھی، اور شام، فلسطین، انطاکیہ اور دیگر علاقوں پر مقامی حکمران قابض تھے جن میں اتحاد کی شدید کمی تھی۔ صلیبیوں کو اس تقسیم اور کمزوری کا علم تھا اور انہوں نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منصوبہ بندی کی۔ یہ پہلا قدم تھا جو آنے والی 2 صدیوں تک جاری رہنے والی صلیبی جنگوں کی بنیاد بن گیا۔ صلیبی فوجیں قسطنطنیہ کے راستے مشرقی اناطولیہ اور شام کی طرف بڑھیں، جہاں ان کا سامنا پہلی بار مضبوط مسلم مزاحمت سے ہوا۔ یورپ نے مذہب کو بنیاد بنا کر اپنی عسکری طاقت کو مشرق کی طرف موڑ دیا تھا، اور اس عمل نے آنے والی پوری صدیوں کا نقشہ بدل دیا۔ یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، بلکہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک تہذیبی تصادم کا آغاز تھا جس کے اثرات آج تک دنیا محسوس کرتی ہے۔